اور قوم کو سچ بتائیں گے کہ جب بے گناہ قتل ہو رہے تھے این اس وقت کشمیر میں موجود 8 لاکھ فوجی افیم چاٹ کے سو رہے تھے اور یہ کسی ٹارزن کے بچے کی طرح یدھ کا اعلان کرتے ہوئے نیوز روم کی سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے اور پھر تھک کے وہیں بیٹھ جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، یدھ کے لیے کمر کستے ہیں اور کس کے پھر وہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کی گھگھی بندھی ہوئی ہے، زبان سے ایک لفظ نہیں نکل رہا، ان کی زبانیں تالوؤں سے چپکی ہوئی ہیں، معاف کیجیے گا ان کی زبانوں کو لقوہ مار گیا ہے۔ خدا کی کیسے ناظرین کرام، سلیم اختر حاضر خدمت اور آپ کی خدمت میں سلام۔ تو ناظرین کرام، اس سے پہلے کہ میں مدعے پر آؤں، مجھے یوٹیوب سے شکوہ ہے بھائی صاحب، میری پچھلی ویڈیو فیس بک پر ٹک ٹاک پر اتنی وائرل ہوئی، آپ فیس بک پر ویوز دیکھ سکتے ہیں ملین سے زیادہ، آپ ٹک ٹاک پر ویوز دیکھ سکتے ہیں 1.5 ملین۔ اس کے علاوہ فیس بک کے کسی انڈین پیج نے میری ویڈیو پیج پر اپلوڈ کر لی اور اس کے 21 ملین ویوز ہیں۔ کتنے؟ 21 ملین۔ مگر یوٹیوب پر پتہ نہیں میں نے یوٹیوب کا کیا بگاڑا ہے۔ اب آتے ہیں مدعے پر۔ لو بھائی، پچھلی ویڈیو میں سچ بتایا تو انڈین بہن بھائی ہتھے سے اکھڑ گئے ہیں، آتنکوادیوں کو چھوڑ کر میرے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ حالانکہ میں نے تو آئینہ دکھایا تھا، سچ بتایا تھا کہ تمہارے لیڈرز بے گناہوں کی ارتھیوں پر اپنی راجنیتی چمکانے لگے ہیں اور ان کے پالتو میڈیا والے بدنیتی دکھانے لگے ہیں، اپنی سرکار کی نااہلی پر سوال اٹھانے کے بجائے ان سے چمکانے لگے ہیں اور چمکا کر اٹھانے لگے ہیں اور اٹھا کر سارا الزام پاکستان پر لگانے لگے ہیں اور سارے پاکستانیوں کو سور کہہ کر آگ بھڑکانے لگے ہیں۔ مودی سرکار کے ڈنر ٹیبل سے گرے ہوئے ٹکڑے کھا کر پلنے والے، نیوز روم میں بیٹھ کر اچھلنے والے 4-4 فٹ کے ناٹے اندھ بھکت چیلے چپاٹے یدھ کو لے کر لمبی لمبی پھینکنے لگے ہیں، بے گناہوں کی جلتی چیتاؤں پر اپنی اپنی روٹیاں سیکنے لگے ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک ان کا ایک ہی کام ہے، نفرت کی آگ بھڑکانا اور اپنے گھروں کا چولہا جلانے کے لیے پترکاریتا کی چتا جلانا، جلا کر اس کی راکھ پہ چڑھ جانا اور چڑھ کر ٹھمکا لگانا اور لگا کر اپنے آقا کا جی بہلانا اور بہلا کر اس کی گود میں بیٹھ جانا۔ میں نے تو صرف اتنا کہا تھا کہ مودی نے ہمیں سیدھی دکھا کر الٹی ماری ہے، ہمارے خلاف فوجی اہلکاروں کے بجائے پترکاروں کی گھاتک ٹیم اتاری ہے، جو ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر روز یدھ کا اعلان کرتے ہیں اور کرنے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر جھپٹتے ہیں، پلٹ کے پھر جھپٹتے ہیں اور پھر تھک کے وہیں بیٹھ جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، یدھ کے لیے کمر کستے ہیں اور کس کے پھر وہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ میں نے تو صرف اتنا کہا تھا کہ جب بلوچستان میں دہشت گرد معصوم بے گناہ مزدوروں محنت کشوں کو چن چن کے مارتے ہیں تو یہ پاترکار ان دہشت گردوں کو فریڈم فائٹر قرار دے کر غریبوں مزدوروں محنت کشوں کی موت پر جشن مناتے ہیں، ڈھول پیٹتے ہیں، اور پھر جب ان کے ہاں کوئی بے گناہ مارا جاتا ہے تو یہ ڈھول پیٹنا چھوڑ کر اپنی چھاتیاں پیٹنے لگتے ہیں اور پھر چھاتیاں پیٹتے پیٹتے یدھ کا اعلان کر دیتے ہیں اور پھر چھاتیاں پیٹنا چھوڑ کر ایک دوسرے کو پیٹنے لگتے ہیں اور پیٹ کر وہی بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ میں کوئی پاکستانیوں ڈرامہ نہیں کر رہا ہوں، میں حقیقت بتا رہا ہوں۔ ان کا کوئی بھی چینل کھول کے دیکھ لیجئے، ان کے پترکاروں کی آنکھوں کے گوٹے باہر نکلے ہوئے ہوں گے، گردن کی رگیں پھولی ہوئی ہوں گی، ماتھے پر پسینہ ہوگا اور متھنے پھڑک رہے ہوں گے اور یہ کسی ٹارزن کے بچے کی طرح یدھ کا اعلان کرتے ہوئے نیوز روم کی سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے 2nd فلور پر چلے جائیں گے اور پھر وہاں سے یدھ کا اعلان کرتے ہوئے کڈکڑے مارتے ہوئے نیچے آ جائیں گے اور نیچے آ کے بیٹھ جائیں گے۔ خدا کی قسم، مجھے کسی جنگ کی، کسی یدھ کی فکر نہیں ہے، مجھے ان مودی کے چیلے چپاٹوں، چمچوں، کڑچھوں، مالچیوں اور پالچوں کی فکر ہے کہ یہ کہیں کھمبے پر نہ چڑھ جائے یا پھر کسی سوچ میں انگلیاں نہ ڈال دیں۔ اگر بجلی نہ ہوئی تو اپنے نوچنوں میں انگلیاں ڈال کر دماغ کی تاریں ہلا کر بابلے ہو جائیں گے اور بابلے ہو کر اپنا گریبان پھاڑ ڈالیں گے اور پھاڑ کر گلی گلی کریا دیواروں میں ٹکرے ماریں گے اور مار مار کے مر جائیں گے، خاک ہو جائیں گے، خسو خاشاک ہو جائیں گے، کم ہو جائے گا، ہندوستان پاک ہو جائے گا اور پیچھے رہ جائیں گے۔ رویش کمار جیسے سچے اور کھرے صحافی جو مودی کی ڈگڈگی پر بندر بن کے ناچنے کے بجائے سوال اٹھائیں گے کہ دہشت گرد سیما کراس کر کے اسلحے سمیت 400 کلومیٹر تک اندر کیسے آئے، اور قوم کو سچ بتائیں گے کہ جب بے گناہ قتل ہو رہے تھے این اس وقت کشمیر میں موجود 8 لاکھ فوجی افیم چاٹ کے سو رہے تھے۔ مذاق اپنی جگہ، مگر یاد رکھو یدھ کسی کے حق میں ٹھیک نہیں ہے۔ مان لیتے ہیں کہ ہمارا ملک IMF چلا رہا ہے، مگر تمہاری بھی اکانومی اتنی بہتر نہیں جتنی تمہارا گودی میڈیا بتا رہا۔ غربت میں تم ہم سے بھی آگے ہو، یدھ کے میدان میں سدھ بدھ کھو جائیں گے، دونوں بے سدھ ہو جائیں گے۔ ایک بھوکا دوسرے بھوکے سے یدھ کرے گا تو دونوں یدھ ہو جائیں گے۔
तो इंडिया वालों भाई साहब मुझे गालियां मत दो। दोनों मुल्कों में होने वाली दहशतगर्दी के पीछे ना इंडिया की आवाम है ना पाकिस्तानी आवाम है, मगर जब तुम गाली देते हो तो पूरी आवाम को देते हो, इसलिए हमें बोलना पड़ता है। फिर तुम बोलते हो कि हमारे यहाँ सानेहा हो गया, हमारी चिताएं जल रही हैं और तुम मजाक उड़ा रहे हो हमारा। अरे भाई मजाक नहीं उड़ा रहे, बल्कि आपको एहसास दिला रहे हैं कि हमारे यहाँ रोज धमाके होते हैं, दहशतगर्दी होती है, और उन धमाकों पर, उन दहशतगर्दी पर तुम्हारे यहाँ जश्न मनाया जाता है। तुम्हारे न्यूज रूम्स में दिवाली का समा होता है मेरे भाई। समझो सिचुएशन को समझो। सजनों बेलियो भाइयों बहनों, अगली खबर ये है कि भाई साहब ये हुकूमत, ये जाली हुकूमत जिन्हें इंतशारी टोला कहती थी, डिजिटल दहशतगर्द कहती थी, फितना फसाद कहती थी, आज वही फ्रंट लाइन पे खड़े हैं। जब मुश्किल वक्त आया पाकिस्तान पर तो आज वही तुम्हारे सामने इंडिया को जवाब दे रहे हैं। और जो मुहब्बे वतन बनते थे, जो पाकिस्तान के खैर खा बनते थे, उनकी घिघी बंधी हुई है, जबान से एक लफ्ज नहीं निकल रहा, उनकी जबानें तालुओं से चिपकी हुई हैं। माफ कीजिएगा, उनकी जबानों को लकवा मार गया है। खुदा की कसम इनकी हालत पर तरस आता है, गुस्सा आता है कि जब भी मुश्किल वक्त आता है शेर धाड़ने के बजाय कगे आता है।